کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم دور میں انسانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی جو آج بھی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال رہی ہے؟ ایک ایسی مشین جسے دنیا کا پہلا کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور جو قدیم یونان سے جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اینٹی کیتھرا میکانزم پر، ایک ایسا راز جو سمندر کی گہرائیوں سے دریافت ہوا لیکن آج تک پر اسرار بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی صرف مشین کی نہیں بلکہ سوالوں کی ہے جن کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ سال 91 میں یونانی غوطہ خور ایک پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کی باقیات تلاش کر رہے تھے جب انہیں کچھ ایسا ملا جو پوری دنیا کو حیران کر دینے والا تھا۔ ایک پرانا بگڑا ہوا دھاتی ٹکڑا جو بظاہر معمولی لگ رہا تھا لیکن اس کے اندر چھپا تھا ایک حیرت انگیز راز۔ جب ماہرین نے اس عجیب و غریب چیز کو جانچا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ کچھ انتہائی پیچیدہ تھا۔ اسے اینٹی کیتھرا میکانزم کا نام دیا گیا کیونکہ یہ اینٹی کیتھرا جزیرے کے قریب سے ملا تھا۔ یہ چھوٹی دھات سے بنی مشین ایک عام پرزہ نہیں تھی، اس میں بے شمار چھوٹے گیئرز، ڈائلز اور پوائنٹرز تھے۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مشین قدیم یونانی سائنسدانوں نے سورج، چاند اور سیاروں کی حرکت کی پیش گوئی کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ آنے والے سورج اور چاند گرہن کی درست تاریخیں بتا سکے۔ ماہرین نے اسے دنیا کا پہلا کمپیوٹر کہا ہے کیونکہ اس کی پیچیدگی اور فنکشن اس دور کی باقی ٹیکنالوجی سے بہت آگے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جیسی پیچیدہ مشین دوبارہ انسانی تاریخ میں 1500 سال بعد بنی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قدیم دنیا میں اتنی جدید ٹیکنالوجی کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہو یا پھر یہ مشین کسی اور غیر معمولی ٹیکنالوجی کا حصہ تھی؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدیم دنیا کی کھوئی ہوئی معلومات کا ایک ثبوت ہو سکتی ہے، جبکہ کچھ نظریات کے مطابق یہ مشین شاید کسی دوسرے سیارے سے آنے والی مخلوقات کی نشانی ہو جو زمین پر آ کر انسانی زندگی کو متاثر کر گئے ہوں۔ آج کے دور میں سائنسدان جدید تکنیکوں جیسے 3D اسکیننگ کا استعمال کرتے ہوئے اس مشین کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر نئی تحقیق کے ساتھ مزید پہلو سامنے آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مشین صرف فلکیاتی حرکتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر نیویگیشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، یعنی قدیم مسافر اس کی مدد سے سمندروں میں اپنا راستہ ڈھونڈتے تھے۔ کچھ سائنسدان اور مفکرین کا خیال ہے کہ ایسی پیچیدہ ٹیکنالوجی قدیم دنیا کی خلائی ترقی کی جانب اشارہ کر سکتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اینٹی کیتھرا میکانزم کسی خلائی جہاز کا حصہ ہو یا پھر یہ مشین کسی قدیم قوم کی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی کا نشان ہو؟ کیا یہ مشین اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم دنیا میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکے؟ اینٹی کیتھرا میکانزم کے حصوں میں پہلا حصہ گیئر سسٹم کا تھا۔ یہ کانسی کے گیئرز کا ایک نظام تھا جو سورج، چاند اور سیاروں کی حرکت کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد ڈائلز موجود تھے جو سالانہ سورج اور چاند کے چکر اور فلکیاتی واقعات کو ظاہر کرتے تھے۔ اس پر پوائنٹرز بھی لگے ہوئے تھے جو فلکیاتی اجسام کی پوزیشنز کو ظاہر کرتے تھے۔ ایپی سائیکلک گیئرز، یہ گیئرز چاند کی غیر متوازن مداد اور فلکیاتی حرکات کو ظاہر کرتے تھے۔ شمسی اور قمری کیلنڈرز، میکانزم میں شمسی اور قمری کیلنڈرز موجود تھے جو سالوں اور مہینوں کی ترتیب کو دکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک میکینیکل ہینڈل موجود تھا۔ اس ہینڈل کے ذریعے اسے دستی طور پر چلایا جاتا تھا جس سے ڈائلز اور گیئرز حرکت کرتے تھے۔ اینٹی کیتھرا میکانزم کے مختلف حصے انتہائی پیچیدہ تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر حصے خراب ہو چکے تھے۔ تاہم جدید تحقیق نے اس کے چند اہم حصوں کا انکشاف کیا ہے جو اسے چلانے میں مدد دیتے تھے۔ اینٹی کیتھرا میکانزم آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ ہے اور آج بھی یہ ایک انسولوڈ مسٹری کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی تحقیق میں اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے ہر راز کے پیچھے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا قدیم دنیا کے لوگ واقعی ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ تھے یا پھر یہ ایک حادثاتی ایجاد تھی؟ یہ میکانزم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم جاننے سے قاصر ہیں اور شاید کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہیں گے۔ ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔